السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سر کے بالوں کے بارے میں بھی پڑھا اور ناک صاف کرنے کے بارے میں۔ کیا آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی پانی اوپر چڑھانے کی؟ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا، کیا اچھائی تھی اس میں؟ اس کے بعد اچھا فیل ہوا؟ اس وقت تو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی، کیا اچھا محسوس کیا؟ مثلا سانس لینے میں آسانی، ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، اور نماز پڑھنے میں خشوع آیا۔ صبح اٹھ کر جب انہوں نے کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں نیند سے، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ صاف ہو گئے نا، بیماری بھی چلی گئی۔ لیکن یہ سب کچھ آپ کس نیت سے کریں گے؟ سنت سمجھ کر۔ ہم اس کے میڈیکلی یا ویسے جو بھی بینیفٹس پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے سنت سمجھ کر، تاکہ دنیا کا فائدہ تو ہو ہی، مگر اصل ثواب اور اجر آخرت میں، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ شیئرنگ کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اگر خود بتا کے بھول جائے تو دوسرے اس کو یاد کرا دیتے ہیں، اور ویسے بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر۔ ایک اجر وہ ہے جو صرف آپ کے اپنے کام کرنے سے ہوگا، اور ایک یہ کہ جو آپ کو دیکھ کر مزید لوگ کریں گے وہ آپ کے حصے میں جائے گا۔ کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سر درد کا بہترین علاج ہے اگر آپ ناک کے ایک حصے سے سانس لیتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ہماری ناک کے دو نتنے ہیں، یعنی دو سوراخ، دایاں اور بایاں نوسٹرلز۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، یعنی سانس اندر لے جانا، یعنی انہیل کرنا، اور پھر ہم منہ کے راستے اس کو ایکزیل کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے کام میں بھی فرق ہے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ ایک فرق یوں محسوس کیا گیا کہ ناک کا دایاں نتنا حرارت خارج کرتا ہے، جسم کی جو ہماری باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نکالتا ہے، جبکہ بایاں ٹھنڈک۔ اگر سر درد ہو تو دایاں نتنا بند کر دیں، دایاں جہاں سے کیا آ رہی ہے؟ ہیٹ، اور اس کو انرجی بھی کہتے ہیں کہ یہ سائڈ انرجی کی ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پیس کی ہے۔ تو اگر سر درد ہو تو صرف دایاں نتنا بند کر دے، اور اس کے بند کرنے کا طریقہ یوں کر کے، یعنی یہ انگوٹھا رکھ کے یوں اوپر کی طرف کرے تو صحیح بند ہوگا۔ اگر آپ یوں کریں گے تو پورا نہیں صحیح بند ہوگا۔ کریے اپنے ہاتھ سے یوں، یعنی ہاتھ کی انگلیاں اوپر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اگر سر درد ہو تو دایاں ناسٹرل اس طریقے سے بند کر کے صرف بائیں سے انہیل کریں، صرف بائیں سے جو پیس والی سائڈ ہے، اور 5 منٹ اگر اس کی مشق کریں تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کے برعکس کریں، لیفٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ سانس لے لیں، کیونکہ رائٹ سائڈ سے آپ کو ایک طرح سے انرجی ملتی ہے۔ تو اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ بایاں بند کر کے رائٹ سائڈ سے انہیل کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو عموماً جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ بائیں طرف سے زیادہ سانس لیتے ہیں، اور دوسرے دائیں طرف سے۔ کہا جاتا ہے کہ عورتیں بائیں طرف سے لیتی ہیں اور مرد دائیں طرف سے۔ جب آپ صبح کے وقت اٹھے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں آپ تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے، یعنی بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھ کے بھی فریش نہیں ہوتے۔ تو بستر کے اندر ہی آپ کیا کریں؟ کون سا نتنا بند کر کے سانس لیں گے؟ بایاں، لیفٹ، ٹھیک ہے؟ لیفٹ کو بند کریں گے، اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے آپ انہیل کریں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جسم میں ایک طرح کی انرجی محسوس ہوگی اور آپ اٹھ بیٹھیں گے، فریش اٹھیں گے۔ کر کے دیکھیے اس کو۔ بچوں کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہوا کہ مجھے بہت سخت سر درد کی شکایت تھی، ہڈیوں میں بھی درد رہتا تھا، بہت دوائیں ٹرائی کی، پین کلرز وغیرہ لیے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اتفاق سے، وہ لکھتے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھا تھا اور دائیں نتنے کو بند کر کے بائیں سے سانس لینا شروع کیا۔ 1 ہفتے کی مشق سے میرا سر درد ٹھیک ہو گیا، اور مسلسل 1 مہینے تک جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے کبھی دوبارہ سر درد ہوا ہی نہیں۔ میرے پورے پیسج کھل گئے ہوں گے،
کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بتائی، بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ یہ نیچرل تھراپی ہے، کوئی اس میں کیمیکل انوالوز نہیں، کوئی دوا نہیں. تو اس اعتبار سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، طریقے ہم مختلف اختیار کر سکتے ہیں. لیکن انسٹنٹلی آپ اگر کر کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے اپر ہیڈ وغیرہ ہے اس کو ایک دم ریلیکسیشن فیل ہوگی. الٹا نہ کرنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ تو مزید اضافہ ہو گیا سر درد میں. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹ سائڈ سے سانس لیتے ہوئے تھوڑی مشقت محسوس ہوتی ہے. عادی نہیں ہے کیونکہ عورتیں عام طور پر بائیں طرف سے ہی لیتی ہیں. چلیے، کل ہم بالوں کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے، اس پر بھی مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں. بالوں کو ڈسپوز آف کرنے کے طریقوں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان کو زمین میں دبا دیا جائے. زمین میں دبانے کا ایک فائدہ ہے، اور وہ کیا؟ کسی شخص نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا ہے، اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں کہ وہ ایک ایکو ولیج میں رہے ہیں 1 سال تک، اور وہاں ہر چیز کو زمین میں ڈسپوز آف کیا جاتا تھا، یعنی نیچرل طریقے سے ہر قسم کے کوڑے کرکٹ کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ انسانی بال قدرتی کھاد کے لیے بہترین مٹیریل ہیں، نیچرل فرٹیلائزر ہیں. یہ ارد گرد کی مٹی کی ساخت کو بہت اچھا کر دیتے ہیں، یعنی جس زمین کے اندر بال دبائے جاتے ہیں اس کے آس پاس کا ایریا بھی بہت فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے. بال تقریباً 1-2 سال میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں، یعنی باقی جسم تو جلدی ہو جاتا ہے نا، لیکن بال دیر سے ہوتے ہیں. تھوڑی تھوڑی مقدار میں نائٹریٹس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں، یعنی زمین کے اندر. انسانی بالوں کو ڈائریکٹلی بھی زمین میں دبایا جا سکتا ہے اور کسی بن میں جمع کر کے کچھ عرصے ویسے ہی پڑے رہیں اور پھر اسے زمین میں ڈالا جائے. دونوں ہی طریقے سیف ہیں. انسانی بالوں میں زندہ ٹیشوز نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ساتھ جراثیم اور انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. بالوں کو ڈائریکٹلی زمین میں ڈالنے سے ایسی مٹی میں بہت فائدہ ہوتا ہے جس میں کلے یا ریت زیادہ ہو. ایسی مٹی کو بالوں سے اسٹرکچرل سپورٹ ملتی ہے. مٹی کو سپورٹ ملتی، کون سی؟ اسٹرکچرل، اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے مٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے. اس سے زمین مضبوط جڑوں کو سہارا دینے کے قابل ہو جاتی، یعنی درختوں وغیرہ کی گروتھ میں بہتری آتی. اور پھر بالوں کے ڈیکمپوز ہونے پر نائٹریٹس بنتے ہیں جو پودوں کی گروتھ میں مددگار ہیں. تو بالوں کو زمین میں دبانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو کاٹ کر تھوڑا باریک کر کے ڈالیں تو پھر وہ جلدی ڈیزالو ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈیکمپوز ہوں گے. اسی طرح جو لوگ بے دردی سے کنگھی کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جب وہ بہت کھینچ کے کرتے ہیں تو ان کی جو کیوٹیکل لیئر ہوتی ہے بالوں کی وہ ڈیمیج ہو جاتی، جس سے بالوں میں شائن ہوتی. اور یہ لیئر جو ہے یہ برقی آلات کے استعمال سے یا پھر زیادہ تیز دھوپ یا زیادہ تیز ہوا وغیرہ میں کھلے چھوڑے رکھنے سے ہر وقت اس سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. تو بالوں کی تقریب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان ان کو جب دھوئے یا ان کو کنگھی کرے یا ان کو کاٹے، ان تمام امور میں وہ صحیح طریقے اختیار کرے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بے ڈھنگے طریقے سے زندگی بسر کرنا اور ایک ہوتا ہے سلیقے سے بسر کرنا. جو لوگ سلیقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وہ اپنا ٹائم بچا لیتے ہیں مفید کاموں کے لیے، اور اندر بھی ایک اطمینان ہوتا ہے. پوری ایک شخصیت آپ کی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے. مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے؟ مثلا ہاتھ ایک طرح سے سمبل بھی ہے نا جس سے ہم کام کاج کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں سے جوتے گھسیٹ کے چل کے تکلیف دے سکتا ہے وہ، تو پھر بھی وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے امن میں رہیں، اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو اس کا ہم عام طور پر یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی کو مار پیٹ نہ کرے یا پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے بال نہ نوچے، کپڑے نہ پھاڑے کسی کے. یہ باتیں تو بہت ایکسٹریم کی ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ سلیقے والی زندگی رکھتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی خوشی ہوگی، آپ کی ذات سے راحت محسوس ہوگی. اور اگر آپ بے سلیقہ انسان ہیں تو اس سے سب کو تکلیف پہنچے گی. بہت سے تعلقات کی خرابی اسی وجہ سے ہوتی. اور عورت اگر سلیقہ مند نہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ نسلوں تک جاتا ہے. آگے مزید بچے وغیرہ بھی وہی کچھ سیکھ جاتے ہیں. جی آپ بولیے. بالوں کو برش کرنے کا، کنگھی کرنے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جڑوں سے شروع کریں گے تو وہ زیادہ ایزیلی ہو جائیں گے، حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ سے سٹارٹ کرو اور پھر اوپر 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 جاؤ.
تو اس سے بہت درد بھی نہیں ہوتی اور اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. ایک چیز اس میں یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سلیقے پر زندگی ہی لگا دیں اور باقی اہم ترین کام بھول جائیں. ٹھیک ہے. ہر چیز اچھے طریقے سے ہو مگر کم سے کم وقت میں، تاکہ آپ کا بہترین وقت کس کام آئے، اس سے زیادہ اہم کاموں میں استعمال ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر عادت کو کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے، اور غلط کو صحیح کر کے ریورس کر لیں اور پھر اس کی پریکٹس کر کے کم وقت میں اسے کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. بائی دا وے یہ بتائیے کہ یہ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، مثلا سر درد کا علاج ہے، یا پھر آپ لیتھارجک فیل کر رہے ہیں، ویک فیل کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بریدنگ ایکسرسائز ہے، یا ناک میں پانی اوپر اٹھانا ہے، اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے، یا باقی بالوں کو صاف کرنا ہے، یاد کیسے رہے گا؟ کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کو یاد رہے؟ نہیں، عمل تو کریں گے. عمل کے لیے کیسے یاد رکھیں گے؟ عمل تو جب ہوتا ہے جب یاد ہو کام کرتے وقت. لکھیں گے اور پڑھیں گے. کہاں لکھیں گے؟ ڈائری میں. ڈائری میں لکھیں گے. اگر ڈائری میں لکھیں گے تو کبھی یاد ہی نہیں رہے گا. وہ ڈائری پڑھ کے پھر آپ واش روم جائیں گے، ڈائری پڑھ کے آپ سونے جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں جی. گڈ. ٹو ڈو لسٹ بناتے جائیں. ہر ٹاپک کے انڈر تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اور اپنی اپنی لسٹ پھر آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے جو آپ کی اینڈ مارکنگ ہونی ہے اسائنمنٹ کی، اس میں اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ. ہر ایک اپنی کریٹو لسٹ بنائے، ایک دوسرے کی نقل نہ کریں. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. کرنے کے کام جو ڈے 1 سے میں دے رہی ہوں آپ کو، کرنے کے کام یعنی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ان 3 سوالوں کے جواب لازم آنے چاہیے آپ کو. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ٹھیک ہے. یاد رہے گا؟ اوکے. آگے چلتے ہیں. آن دا ہول چہرے کی صفائی پہ اب بات کریں گے ہم، کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں. ٹھیک. قل ان چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے. چہرے کی خوبصورتی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے، وہ کیا کرے؟ اچھے طریقے سے وضو کرے، خوشی سے وضو کرے، وضو کا اہتمام کرے، وضو کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے. لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو. چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں، جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھاڑنا شامل ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والی یعنی کہ جو چہرے کو ٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں. آج کل دیکھا گیا کہ بعض اوقات اسکول میں بچوں کے چہروں پر کچھ نہ کچھ رنگ لگا دیے جاتے ہیں. اگرچہ وہ پرماننٹ کلر تو نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک تو کیمیکلز ہوتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے. چہرہ کچھ پینٹ کرنے یا ڈرا کرنے یا پھول بوٹے بنانے کی جگہ نہیں ہے. اس کے لیے کاغذ ہوتے ہیں. زیادہ ضرورت ہے کچھ لکھنے کی تو ہاتھ ہے.
منہ کو اس کام کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں، اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں. تو اس لیے چہرے پر پرماننٹ قسم کا چینج، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی، خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو، خواہ وہ پرماننٹلی بھویں بنانے کی شکل میں ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں. اب تو خیر ایسے بریسز وغیرہ پہنے جاتے ہیں کہ جو کھلے دانتوں میں بھی بند ہو جائیں، لیکن پہلے زمانے میں خوبصورتی کی ایک علامت یہ تھی کہ سامنے والے دانت جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر لیا جائے، تو اس کے لیے وہ دانتوں کو گھسا کے چھوٹا کرتے تھے یا دانتوں کے بیچ میں گیپ لاتے تھے. تو سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پہ لعنت بھیجی. تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے. یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی. کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے، نامسات، نون الف میم صاد، نامس. تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامسا آتا ہے. نمس کا معنی اہل لغت نے بالوں کو اکھاڑنا کیا ہے، اور نماس کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھاڑنا. ابن اسیر نے النہایہ میں کہا کہ نامسا وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑے. یہ زینت المرأہ کتاب لکھی ہے عبداللہ بن صالح الفوزان نے، انہوں نے ابن اسیر کو کوٹ کیا ہے. ہاں، بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے. سنن النسائی کی روایت ہے، حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے گواہ پر، سود لکھنے والے پر، گودنے والی پر اور گدوانے والی پر، یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر. ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرض کی وجہ سے ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے. یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لوور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے. لیکن پورا چہرہ جو ہے اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھووں کی شیپ بنانا یہ درست نہیں ہے. یا کچھ لوگ پیشانی کو بڑا کرنے کے لیے یہاں سے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بالوں کو پیچھے تک لے جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کیا صحابیات کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے، کیونکہ کانوں میں تو سوراخ کی اجازت ہے نا، تبھی عورتیں بالی پہن سکتی ہیں. اور صحابیات سے ملتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بالیاں اتار کر صدقہ بھی کی تھی. تو اس صورت میں زیور پہننے کے لیے اگر کوئی سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور اس پر آپ نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی تو وہ پھر اس سے نکل جائے گی چیز. ٹھیک ہے. ڈھل جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں وہ بہت نیچرل ہیں.
اور جب ہم ان کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم ایک نیچر کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں. اب میں نہیں جانتی کہ میڈیکلی ان انجیکشنز کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کیا نقصان ہے، لیکن آبویسلی اللہ کی ساخت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر حکم موجود ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. جو بچپن میں بچوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے. پھر بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتے، مگر اس کے بھی ایک حسن ہے. پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے. پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے. بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے، لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں. اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا؟ کیا اپنا گلا کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا؟ یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو؟ ہاں جی بہت ایکسپینسو پروسیجرز بھی ہوتے ہیں اور یقیناً ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کاسٹلی پڑتا ہے. اس کے بعد خاص طور پر منہ کی صفائی، اورل ہائیجین، یعنی چہرے میں آنکھوں کی بات ہوگئی، بالوں کی ہو گئی، اب دانتوں کی، زبان کی، تھروٹ کی، یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے. مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے، بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواک کرے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے؟ ہم و غم ہے یہ، تو اس کے لیے کچھ ایکشنز ضروری ہیں. انہی ایکشنز میں ایک یہ ہے مسواک. اکثر لوگوں کو مسواک کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں نا، طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کے دانت آ رہے ہوں، بہت چھوٹے بچے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز چیو کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نرم مسواک پکڑا دیں، کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرینس کیا ہے، بہت چھوٹے بچوں کو نرم مسواک پکڑائیں، ان کو اتنی عادت ہے مسواک کرنے کی اور اتنی خوشی سے اس کو چیو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے جو کیمیکل نکلتا بھی ہے، جو اس کا لکوڈ ہوتا ہے وہ ہارمفل نہیں ہوتا. ورنہ تو بچے پین منہ میں لے رہے ہیں اور کوئی گندی چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں. لیکن یہاں پر عام طور پر سخت مسواک ملتے ہیں، ان کو نرم کر کے بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے. شروع میں ان کو نہیں استعمال کرنا آتا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً اگر بڑے سامنے کر رہے ہیں. تو یہ کام کس لیے؟ آپ اپنی تھنگس ٹو ڈو میں لکھیں گے نا، تو مسواک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. اور یہ جو حدیث بتا رہی ہوں میں، یہ صحیح بخاری کی ہے. اگلی حدیث الجامع صغیر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبوا افواہکم بالسواک فانہا طرق القرآن. اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. اللہ کا کلام پڑھتے ہو تم اپنے منہ سے. اب دیکھیے جتنے بھی مخارج سارے کہاں ہیں؟ منہ کے اندر ہی ہے. نہیں منہ، حلق، گلا سب بیچ میں آ جاتے، زبان، دانت. اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے. اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ اسمیل ساتھ والوں کو بھی جا رہی ہے، تو کیا فرشتوں کو نہیں جا رہی ہوگی؟ تو فرشتے دور نہیں ہٹ جائیں گے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ مسواک کیا جائے. اور خصوصاً اگر روزہ رکھا ہوا ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو بیڈ بریتھ کی، تو اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ کثرت سے مسواک کرنے والے ہوں، ورنہ بعض اوقات دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے. پھر وہی حدیث یاد رکھیں، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو زبان میں پھر اس کی صفائی نہ کرنا بھی ہے اور اس طرح دوسروں کو اذیت دینا ہے. ٹھیک. اور اب ایک اور نیت آپ کریں گے کہ چونکہ میں قرآن کی طالب علم ہوں تو قرآن پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، اس لیے میرا منہ صاف ہونا چاہیے.
یہ قرآن کا راستہ ہے. پھر یہ کہ اچھی طرح پورے منہ کو صاف کرنا چاہیے. صرف سامنے کے دانت نہیں بلکہ پورے دانت، باہر سے اندر سے، تالو، زبان، حلق، پیچھے تک، پورے مخارج کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب تک مسواک لے جانا چاہیے. ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ سے او کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ کر رہے تھے تو اتنے میں اچانک وہ آ گئے تو انہوں نے دیکھ لیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پبلک میں آپ یہ سب شروع کر دیں. تو یہ اسٹیمولیشن جو ہے یہ باقی باڈی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح اب طرح طرح کے آلات اور ایسی چیزیں نکل آئیں کہ جس سے زبان کو صاف کیا جاتا ہے. باقاعدہ اگر آپ کچھ سٹورز میں جائیں تو وہاں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ٹنگ کلینرز، اور اس سے وہ زبان کو صاف کرتے ہیں. لیکن مسواک جو ہم یوز کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹنگ کلینر ہے. ایکچولی زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بمپس پائے جاتے ہیں جن کو ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 10,000 ہوتی ہے. زبان کی نوک پہ پائے جانے والے ٹیسٹ برڈ میٹھا چکھتے ہیں، پچھلے حصے پہ کڑوا ہوتا ہے، سائڈز پہ نمکین اور کھٹا ذائقہ وغیرہ. پھر یہ ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں جو چیز منہ میں جاتی ہے اس کا ذائقہ ڈیٹیکٹ کر کے دماغ کو بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے. جو ہماری عمر بڑھتی ہے ٹیسٹ برڈز کی سینسٹیوٹی کم ہوتی جاتی، اسی لیے بڑی عمر کے لوگوں کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، یا پھر وہ زیادہ مرچیں کھانے لگتے ہیں. اسی طرح جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ تو اس میں اسمیل کا بھی کردار ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کچھ سونگھتے ہیں تو اس کے ساتھ جب کھاتے ہیں تو اس کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کسی بھی خاص کھانے کی خوشبو سونگھنے کے بعد ہماری بھوک جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زبان پر اس کا ذائقہ مختلف محسوس ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بعض اوقات کھانے کے کچھ ذرات جو ہیں وہ زبان پر چپک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات ذائقہ بھی خراب ہونے لگتا ہے. وہ لوگ جو بہت زیادہ کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کے بھی ٹیسٹ برڈز آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتے ہیں. پھر اس کے لیے مزید اور کھانے کھاتے ہیں اور مزید اس میں نئی ویرائٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر زبان اس کی اس طرح عادی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر زبان کو چپکی رہ جاتی اور کچھ ذرات کھانے کے دانتوں میں چپکے رہ جاتے ہیں تو ان سب کی وجہ سے منہ کے اندر ایسے بیکٹیریاز پرورش پاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں بغیر کلی کیے یا منہ صاف کیے تو وہ آپ کے زبان سے معدے تک چلے جاتے ہیں، جو آپ کے لیے بیماری کا باعث بنتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب مسواک کرے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ مسواک کو زبان پر بھی پھیرے. بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا یا اس کی عادت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی زبان پر تو باقاعدہ سفید لیئر جمی بھی ہوتی اور وہ بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ پوری لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے بھی ایک تکلیف کا باعث بنتی. تو چونکہ ایک بیماری بھی ہے اس کا علاج بھی ہونا چاہیے، لیکن جو علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہے مسواک کا صحیح استعمال. تو ہر روز اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ صرف دانتوں پہ مسواک نہیں کرنا، اس سے اپنے گلے کو بھی اسٹیمولیٹ کرنا ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ حصہ یعنی کہ ٹیسٹ برڈ جو ہے ان کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے جسم کے اندرونی اعضاء پتا، جگر، مثانہ، گردہ وغیرہ کی صحت حاصل ہوتی ہے. معدے کو بھی یہ اچھا کرتے ہیں. دانتوں اور داڑھوں کو صاف کرنا. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ترک الخلال یوہن الاسنان، دانتوں کے خلال کو چھوڑنے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. خلال کیا ہوتا ہے؟ خلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ دانتوں کے ذرات جو ہیں یا تو فلاس سے آپ کریں، آج کل تو فلاس وغیرہ ہے، ٹوتھ برش سے، یا پھر ٹوتھ پکس وغیرہ جو نیچرل ہوں لکڑی کی، ان سے آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ خلال بالکل چھوڑ دیں تو ان حصوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، یا وہاں پر خوراک کے باریک ذرات رہ جاتے ہیں جو سڑان پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی اسمیل آتی ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں. نیز فرمایا جو زائد کھانے کے ذرات داڑھوں میں باقی رہ جاتے ہیں وہ داڑھوں کو کمزور کر دیتے ہیں. یعنی دانتوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ خوراک کا دانتوں کے اندر پھنسے رہنا ہے. چکناہٹ والی چیز کے بعد کلی کرنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے. ہمارے کن کن کھانوں میں چکناہٹ ہوتی ہے؟ ساروں میں ہی تقریباً ہوتی ہے. ہمیں تو آتا ہی نہیں پکانا اس کے بغیر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھا کے پھر ہمیں
کلی کرنی چاہیے. کثرت سے مسواک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا اس کثرت سے حکم دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر فرض ہی نہ ہو جائے. پھر ہر وضو کے ساتھ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. پھر ہر نماز کے وقت. زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ابو سلمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسواک ان کے کان پہ رکھی ہوتی تھی. جیسے بعض لوگ پینسل وغیرہ اٹکا لیتے ہیں نا تو پاس ہی رکھتے تھے, جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے. تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے. ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے کہ نماز میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اتنا زیادہ اہتمام. ہم تو دن میں 1 دفعہ کر کے فرض پورا کر لیتے. گھر میں آتے ہی پہلا کام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے, یہ پوچھا گیا حضرت عائشہ سے تو آپ نے فرمایا کہ مسواک کرتے تھے انٹر ہوتے ہی. پھر اسی طرح بدبو پیدا کرنے والی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجدوں سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے. پھر اسی طرح بعض لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو اسی میں بات بھی شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ خوراک کے ذرات اڑنے لگتے ہیں, خصوصاً اگر پان کھانے کی عادت ہو. اور بعض لوگ تو پان کھا کے پھر آس پاس بھی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح سگریٹ نوشی سے پرہیز. سگریٹ کا تعلق جو ہے نا یہ خبائث سے ہے, خبیث چیزوں سے ہے. اس کا جو دھواں ہے وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اسمیل بھی ہے اس میں, اور کپڑوں میں بھی پڑ جاتی ہے اور آس پاس. اور پھر انسان کے جب اندر جاتا ہے وہ دھوئیں کا اندھیرا تو جسمانی صحت کے علاوہ روحانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الاعراف میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اسی لیے بعض علماء نے اس کو حرام بھی قرار دیا ہے. اور ویسے بھی ملائکہ کو اس سے اذیت ہوتی, جن چیزوں سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی ہوتی ہے, فرشتوں کو. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی. شراب جو ہے صرف آپ کا لیور خراب کرتی ہے, جبکہ سگریٹ جو ہے سر سے لے کے پیر تک ہر آرگن کو خراب کرتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ صرف لیور کو خراب کرتی ہے, لیکن سگریٹ سر سے پاؤں تک ہر عضو پر اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ وہ سانس کے ساتھ لنگز میں جاتی ہے, وہ بلڈ کے ساتھ شامل ہو کے پورے باڈی میں چلا جاتا ہے. استاذہ اس کو اسکالرز نے حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ چونکہ اب یہ پروو ہو گیا کہ یہ صحت کے لیے یعنی یہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے. یعنی جس چیز میں انسان سمجھے کہ اس کی صحت کا نقصان ہے, چاہے وہ حلال کھانا بھی ہو تو بھی وہ انسان کے لیے جائز نہیں رہتا. اگر پتا ہو جیسے اگر کسی کو شوگر ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے تو مخصوص غذاؤں سے الرجی ہو, کچھ لوگوں کو پرانس سے ہوتی ہے, وہ اگر کھا لیں تو ان کو شدید قسم کا ری ایکشن ہو سکتا ہے. تو جب پتہ چل جائے تو ان چیزوں سے ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے. جی. اوکے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو دانتوں کی ہڈی ہوتی ہے وہ نیچرلی پلاہٹ کی طرف مائل ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگوں کے دانت بہت چمکتے سفید ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے پیلے بھی ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جو گھر میں بیکنگ سوڈا, اس کی اگر ایک پنچ لے لیں اور اس کے اوپر لیمن کا ڈراپ ڈال لیں اور اس کو فنگر کی ٹپ سے دانتوں پہ اگر مل لیں تو وہ نیچرلی ان کو وائٹ کر دیں گے. بنانا کے چھلکے کو بھی اگر رگڑیں دانتوں پر تو اس سے بھی دانت صاف ہوتے ہیں. سگریٹ اگر کوئی 10 پیتا تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے والے کم از کم 5 سگریٹوں کا دھواں اندر لے جا چکے ہوتے ہیں, یعنی پیسو اسموکر جو ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی ایک نقصانات ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ جسم اور جان بلکہ مال کا بھی بہت بڑا خسارہ ہے, اور پھر اس سے بچوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں, اور کسی حد پہ انسان جا کے رکتا نہیں. اگر
ایک پینے کی عادت ہے تو 2 اور 3 اور پھر سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور چین اسموکرز بن جاتے ہیں لوگ, اور پھر اس میں نشہ بھی شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. اچھا, دوسروں کے لیے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب دھواں ایکزیل کرتے ہیں تو وہ ڈبل اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو آس پاس والے لوگ, بیوی بچے, گھر والے جو ہیں وہ بلا وجہ ہی ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ڈیفینیشن کیا ہے مسلم کی کہ وہ کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتا, تو سگریٹ پینا جو ہے وہ پھر ایمان کے منافی خود بخود ہو جاتا ہے. جی آپ سلو پوائزننگ بھی ہے اسموکنگ, یعنی یہ تو فر شور ہے کہ سلو پوائزننگ کی طرح الٹیمیٹ اس کا انجام ہلاکت ہی ہے, یعنی انسان کے لیے کسی بھی طرح اس میں خیر نہیں. جی آپ جی سگریٹ کے علاوہ پان, بیڑی اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا, منہ کا کینسر بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات اس سے. ایک اور چیز یاد رکھیے, وہ یہ کہ صرف دانتوں کے اندر کچھ اٹک جانے سے یا کھانے سے ہی دانت خراب نہیں ہوتے, دانتوں کا تعلق بھی معدے سے ہوتا ہے, آپ کے اسٹمک سے ہوتا ہے, اور جو آپ کی فوڈ ہوتی ہے وہ اوور آل ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. میری بیٹی جب بہت چھوٹی تھی تو نرس گھر پہ دیکھنے آتی تھی, اس وقت میں اسٹوڈنٹ بھی تھی, UK میں تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دودھ میں شکر نہیں ڈالیں گے اس کے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے اس کے دانت خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا دانت تو آئے نہیں ابھی. تو کہنے کہ دانتوں کی ہڈی بن رہی ہے, اگر اس وقت اس کا شوگر کا انٹیک زیادہ ہوگا تو اس کے دانت کمزور ہوں گے. تو ہم لوگ بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو پیپسی پلانے لگتے ہیں. بعض مائیں تو بوٹل میں بھر کے پیپسی پکڑا دیتی ہیں بچوں کو پینے کے لیے, یا پھر سویٹس, یعنی کہ بچوں کو انٹرٹین کرنے کا واحد طریقہ جو ہمیں آتا ہے وہ کیا ہے؟ کینڈی, کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش کر کے دل جیتنا چاہتے ہیں ان کا, اور انہی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اس کے آلٹرنیٹ دیجیے, کھجور دے سکتے ہیں, بنانا دے سکتے ہیں, کچھ اور دے سکتے ہیں. جی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سافٹ ڈرنکس ہیں وہ الٹیمیٹلی انسان کے اندر جو باڈی میں کیلشیم ہوتا ہے ہڈیوں وغیرہ میں, اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو نقصان دیتے ہیں. جی آپ میلز کے اندر کینسر کی ریشو سب سے زیادہ, جس طرح فیمیلز میں بریسٹ کینسر سب سے زیادہ ہے, میلز میں ریسپریٹری ٹریک کا کینسر سب سے زیادہ ہے, اور اس کی مین کاز اسموکنگ ہے, چاہے ایکٹیو ہو چاہے پیسو اسموکنگ ہو. اور اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ اورل کینسرز جو ہیں, اورل کینسرز میں مین کاز جو ہے یہ پان کھانا, یہ ساری جو ہے نا اورل اور اپر ڈائجسٹو ٹریکٹ کا جو کینسر ہے وہ اس کی یہی کاز بنتی ہے. ہم لوگ نے سگریٹ کو ڈسکس کیا. ود اٹ شیشہ آج کل جو ہمارے ینگسٹرز میں بہت کامن ہے, 1 شیشہ از اکول ٹو 200 سگریٹس, جو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو ایک کول ایکشن کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہارم ہے, اور عموماً سگریٹ کی عادت لڑکوں کو دوستوں سے ہی پڑتی. اب تو بعض خواتین بھی اس میں بہت آگے ہوتی جا رہی. جی اس کے باوجود ہم چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ بائی دا وے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے سارے نقصان جانتے ہوئے پھر بھی پیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اسی طرح سافٹ ڈرنک کی بھی لت پڑ جاتی. تو ان کو سگریٹ کی بھوک لگتی ہے. یس یہ بڑے کام کی ٹپ ہے کہ جو بھی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں تو انہیں صرف حدیث سنا کے یا حرام قرار دے کے یا پھر ان کو صرف نقصان بتا کے ان کو نہ روکیں, کیونکہ ان کو سگریٹ کی ایسی بھوک لگتی ہے جیسے ہمیں کھانے کی لگتی. تو پھر اگر کھانا نہیں ملے تو کتنا غصہ آتا ہے. اسی طرح ان کو اگر سگریٹ نہ ملے تو وہ پھر اپسیٹ ہوتے ہیں اور پھر ریلیشن شپ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس میں ان کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح وہ باہر نکل آئے اس نشے سے. اس میں آپ دیکھیے کہ مدرس کا ایک بہت اہم رول ہے یہاں, خصوصاً لڑکوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیں کہ جب وہ باہر سے آئیں
تو ضرور چیک کریں کہ ان کے کپڑوں سے سگریٹ کی بو تو نہیں آ رہی، اور اگر آ رہی ہو تو ضرور اس پر بات کریں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. اور اس سٹیج پر اس سے بچنا آسان ہے، اگر 2 قدم بھی آگے چلے گئے تو پلٹنا بہت مشکل ہوگا. اب بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پی رہے تھے، وہ دوسرے پی رہے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کمپنی میں وہ بیٹھیں گے، اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو پی رہے تھے تو پھر یہ بچ نہیں سکتے. پھر کچھ دنوں کے بعد برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان اس راہ پہ چل پڑتا ہے. جتنے بھی اسموکرز ہیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ شروع انہوں نے کہاں سے کیا، ایسے ہی مذاق مذاق میں شروع کیا اور پھر وہ عادت پڑ گئی. جی، کیونکہ بعض کیمیکل جو ہیں وہ باڈی کے اندر جا کر بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمس کا بھی سبب بنتے ہیں. بعض بچے بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، تو ایسے فلیورز کے اندر بعض ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں فوڈ کے جو حقیقت میں نقصان دہ. تو کسی بھی ہیبٹ کو چھوڑنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بہتر آلٹرنیٹ دیں، تو پھر جو چیز چھٹتی ہے انسان اس کی کمی کو محسوس تو کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ چھٹ جاتی ہے وہ چیز. اسموکنگ چھوڑنے کے لیے ہجامہ بھی کیا جاتا ہے. ہجامہ ہوتا جی. ہے، ویری گڈ. ایک گلاس اگر ہم بلیک سافٹ ڈرنک کی لیتے تو ہم 6 glasses of milk لوز کرتے ہیں. اگر 1 گلاس ہم بلیک سافٹ ڈرنک یوز کرتے ہیں تو 6 گلاسز کے دودھ برابر کیلشیم باڈی سے لوز کر جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طریقے پر ہم پرورش پا رہے ہیں، جس جنک فوڈ کے ساتھ اور جو کچھ ہمارا ایٹنگ ہیبٹس یا سٹائل ہے، آئندہ چند سالوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کیا کام کرنے کے قابل ہوں گے. ایک دفعہ زندگی ملی ہے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ عبادت نہیں ہو پائے گی صحیح طور پر، تو پھر کیا فائدہ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی نا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پہ قیامت آئے گی اور وہ رنگا رنگ مشروب پینے والے ہوں گے. یس، وہ نشہ ہو جاتا ہے نا، جیسے سگریٹ میں ہوتی ہے جیسے، تو اسی طرح پھر چائے پیپسی یعنی کہ پھر ایکسیسو ہو جاتا ہے. مجھے ایکچولی 2 باتیں شیئر کرنی ہے. ایک یہ سارے جو بلیک ڈرنکس ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک ریسرچ ان پہ ہوا تھا کہ ان کو اگر WC میں بندہ ڈالے اور فلش کرے تو ان میں وہی پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹوائلٹ کلینر میں یوز ہوتا ہے. کلینرز، ان سے WC صاف ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو شیشے کی کرنی تھی مجھے یہ ہے کہ شیشے میں جو ٹبیکو ڈالا جاتا ہے وہ بالکل را فارم میں ہوتا ہے، تو وہ 10 times آئی تھنک زیادہ بندے کو ڈیمیج پہنچاتا ہے، کیونکہ جو سگریٹس میں ہوتا ہے وہ تو پھر بھی تھوڑا سا ریفائنڈ فارم میں ہوتا ہے، لیکن شیشے میں بالکل را فارم میں ہوتا ہے وہ. جی، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. کیسے کاؤنسلنگ وہ اس کرتے ہیں؟ طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے تو وہ یہ سوچے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کا ری انفورسنگ، ان کا ایک اسٹیمولس ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کرتے ہیں. کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں آفس میں کرتے ہیں یا گھر میں ان کو جب بالکل ٹائم پاس کریں. ہاں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں کسی ایک جگہ پہ، کہ وہ یہ سوچیں سپوز کہ آج میں نے آفس میں نہیں کرنا، صرف گھر میں کرنا ہے. کچھ دن اپنے آپ کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کریں گھر کے ایریا میں. پھر گھر کا بھی وہ ایک روم سلیکٹ کر لیں جہاں پہ باقی فیملی ممبرز نہ ہو. مطلب اس طرح سے ان کے مائنڈ میں ایک سائیکولوجیکل اسٹیمولس آئے گا. تھوڑا اپنے آپ کو نیرو کرتے جائیں، اپنا جو بھی وہ ایجنٹ ہے اس کو نیرو کرتے جائیں، اور پھر یہ سوچیں کہ میں نے گھر والوں کے سامنے اس کو نہیں کرنا. تو اس سے آٹومیٹکلی ان کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو باقیوں کے سامنے اگر میں نہیں کرا تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ بینیفیشل فار می. اس کے بعد پھر وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو واش روم میں ریسٹرکٹ کر لے کہ میں نے صرف وہاں پہ کرنا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا تو آٹومیٹکلی وہ چھوڑنے کی طرف اس کو جائے گا. یہ طریقہ. اور اس میں روزہ بہترین علاج ہے نا، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دیتا ہے. یہ کسی نے اپنا تجربہ بھی کل لکھ کر بھیجا تھا. یہ کہتی ہیں کہ میں ایک آرگنائزیشن میں جاب کر رہی تھی. میری جاب ایسی تھی جس میں لوگوں سے ڈیلنگ کرنا تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی ڈیلنگ. اچھا بولنے کی وجہ سے مجھے اسپوکس پرسن کا کردار نبھانا پڑتا جو میرے دل میں کچھ کھٹکتا. خاص کر CEO اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگز میں بار بار ان کی طرف دیکھنا پڑتا، کیونکہ مجھے نیچے دیکھ کر بات کرنے کی عادت نہیں تھی اور میں ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر ہی بات کرتی ہوں. باوجود پوری کوشش کے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور میری نگاہیں اٹھ جاتی. اس کے علاوہ پروجیکٹ پریزنٹیشنز، کلائنٹ ڈیلنگز کا کام بھی ہوتا ہے جس پر میرا دل بے قرار رہتا، یعنی کہ میں ٹھیک نہیں کر رہی، اپنے اندر ہی ایک خلش ہوتی. ایک دفعہ مجھے لگا کہ میرے اندر تقویٰ کی بہت کمی ہے، اور اچانک سے میں نے 10 روزوں کی منت مان لی کہ اللہ میں 10 روزے لگاتار رکھوں گی اگر مجھے تقویٰ مل جائے. لیکن چونکہ آپ سے یہ بات سنی تھی کہ منت ہم ہمیشہ کام پورا ہونے کے بعد کیوں پوری کرتے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیتے،
یعنی اسے یہ کیوں کہتے کہ یہ ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گی. ہم پہلے ہی کر لیں, صدقہ کرنا تو پہلے کر لیں, روزہ رکھنا تو پہلے ہی رکھ لیں. لہٰذا میں نے دوسرے دن سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے. جون کا مہینہ تھا, دن بہت لمبے تھے, مگر اللہ کی توفیق اور خاص مدد سے 10 روزے پورے کر لیے, جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے لگاتار 2 کورسز کرنے کا موقع دیا. آج میں قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہوں, جو میرے لیے بہت زیادہ باعث مسرت ہے. خلاصہ یہ کہ روزے سے واقعی نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں, خاص طور پر اپنا محاسبہ اور مجاہدہ کرنے کا موقع ملا, جو میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو روزہ بہت سی بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد نسخہ ہے, کیونکہ ہم کچھ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے, یہ سمجھتے کہ مر جائیں گے ان کے بغیر. لیکن جب روزے کی شکل میں کسی بھی طرح پابندی لگا کے آپ چھوڑ دیتے تو کچھ دیر تو طبیعت بہت ریئیکٹ کرتی ہے, آپ کا نفس ریئیکٹ کرتا ہے, آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے, آپ کی نیند چلی جاتی ہے, آپ کو بہت سی تکلیف دیکھنی پڑتی جب بھی کسی عادت کو آپ بریک کرتے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر آپ آہستہ 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 نارمل ہونے لگتے ہیں. یہ اللہ کا ایک قانون ہے فطرت میں. آپ دیکھیں بہت سی اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی. بس اب پانی جب بوائل ہونے لگتا ہے تو آپ اگر اس کی آگ بجھا دیں تو کیا کرے گا وہ؟ پہلے اس کے ببلز ختم ہوں گے, پھر اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا, پھر اس کی گرمی ختم ہونے لگے گی, اور کرتے 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 وہ بالکل نارمل ٹیمپریچر ہو جائے گا. انسانی طبیعت بھی ایسے ہی ہے. جس چیز نے آپ کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اس آگ کو بند کر دیں. کچھ دیر کے لیے تو آپ کے اندر وہ بے چینی آئے گی, مگر آہستہ آہستہ ٹھنڈک آنا شروع ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی بھی بری عادت اسی طرح آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ شروع میں آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی ہوگی, اور یہ طریقہ انہوں نے بہت اچھا بتایا کہ اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کریں, یعنی اس میں ریسٹرکٹ کرتے 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 اپنا دائرہ خود تنگ کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو لاک کر دیں. جن بوتل میں بند ہو جائے گا. اس معاملے میں اگر کچھ اور آپ سگریٹ یا منہ کی صفائی کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں تو آپ مزید ریسرچ کر کے لا سکتے ہیں. پھر ہے کانوں کی صفائی. کانوں کی صفائی بھی ضروری ہے, اور وہ صفائی بھی اعتدال میں ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ صفائی کرتے کرتے آپ کان ڈیمیج کر لیں. دماغ کی طرح کان بھی ہر وقت کام کرتے ہیں, آلویز ورکنگ. سوتے ہوئے بھی آوازیں سنتے رہتے ہیں, بس صرف ہوتا ہی ہے کہ ہمارا دماغ ان کو شٹ کر دیتا ہے اور وہ ریسیو نہیں کرتا, ورنہ کان سن رہے ہوتے ہیں سو کر بھی. اور جب تھوڑی سی بھی نیند کی حالت ختم ہوتی ہے, مثلا الارم پر ہم اٹھ جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ سوتے ہوئے سن رہے تھے تو اٹھ. پھر اسی طرح کہ کان صرف سنتے نہیں, اس کے اور بھی بہت سے فنکشنز ہیں, اس سے ہماری باڈی میں بیلنس قائم ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ہمارے کانوں کے اندر مختلف چینجز آتی رہتی ہیں, ایج کے ساتھ کان بڑے بھی ہوتے جاتے ہیں. ہر سال کان کی ایئر کنال نئی بنتی ہے, پوری تبدیل ہو جاتی ہے 1 سال کے اندر. اس کنال کی سکن جو ہے ہر سال 1.3 انچ کے حساب سے باہر کی طرف گرو کرتی ہے. اگر یہ فال نہ کرتی ہوتی, یعنی ساتھ ساتھ ختم نہ ہوتی, تو 20 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے تقریباً 2 فٹ لمبی سٹرنگ کان سے باہر لٹک رہی ہوتی, یعنی کنال کے اندر سے, کیونکہ باہر کی طرف گرو کرتی. کان کے اندر 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو آوازیں سننے میں مدد دیتی ہیں. اندرونی کان کا مکمل ایریا چاکلیٹ جو ہے اس سے بڑا نہیں ہوتا. انر ایئر تقریباً ایک پینسل اریزر کے سائز کا ہوتا ہے انر ایئر, لیکن اس میں 20,000 بال ہوتے ہیں. اگر یہ بال صرف پینسل کی سائز کا ہو ایک, اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے تو 43 سٹوری بڑی بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں. اتنے زیادہ بال ہیں انر ایئر میں. جسم کا سب سے چھوٹا مسل مڈل ایئر میں پایا جاتا ہے, جس کا نام سٹیپیڈیس ہے. اس کا سائز 1 انچ کا 20واں حصہ یعنی 1/20 ہے, اور یہ جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی سٹیپس کو کنٹرول کرتا ہے, جس کا سائز تقریباً 1/10 انچ ہے. ٹھیک ہے. کانوں پر ہیڈ فونز لگانے سے پرہیز کیجیے. 1 گھنٹہ ہیڈ فون لگانے سے کانوں میں بیکٹیریا کی تعداد 700 گنا زیادہ ہو جاتی ہے, صرف 1 آور کے لیے جب آپ ہیڈ فون لگاتے ہیں. یعنی تیزی سے کان کے اندر گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے, کانوں میں اچھی یا خارش شروع ہو جاتی. انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.